سامعین، جیسے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم والفرقان حمید سے ایک آیت کریمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے کے اندر نہ پڑو، اختلاف نہ کرو، ایک دوسرے سے دشمنی نہ کرو، ایک دوسرے سے عداوت نہ رکھو۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے ذکر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی اس نعمت کو تم یاد کرو اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تم ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نسل در نسل کیا کرتے تھے۔ رب نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت اور محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور جو کل تک خون کے پیاسے تھے وہ آج بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گھڑے تک پہنچ گئے تھے، تم جہنم کے کنارے تک پہنچ گئے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ رب العالمین نے تمہیں اس جہنم سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، بس اللہ اسی طرح اپنی نشانیاں آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ تو سامعین، یہ جو الفت، محبت، بھائی چارگی اللہ رب العالمین نے ہمارے درمیان پیدا کی ہے، یہ حقیقت میں اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اور اللہ رب العالمین اس آیت میں اسی فضل اور کرم کا ذکر کر رہا ہے۔ وگرنہ ہم اگر قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے عرب کے حالات دیکھ لیتے، جو صحابہ اس قرآن پر ایمان لائے ان صحابہ کے، ان کے خاندان کے حالات دیکھ لیتے تو ہمیں پتہ چلتا مدینہ کے اندر دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان دو قبیلوں کے درمیان اس قدر خریزی اور اس قدر جنگیں ہوا کرتی تھی کہ ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑا شروع ہوتا اور قتل و غارت گری ہوتی، پھر نسل در نسل قتل و غارت گری شروع ہو جاتی، اور ایک قتل کیا قصاص، ایک قتل کے بدلے میں ہزاروں قتل کر دیے جاتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، عداوتیں تمہارے اندر تھی، بغض تمہارے اندر تھا، کینہ تمہارے اندر تھا، حسد تمہارے اندر تھی۔ اللہ نے اس دشمنی کو، اس حسد کو، اس کینے کو ختم کر کر تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دیا، ایک دوسرے کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والا بنا دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا یہ میری نعمت ہے، اس نعمت کو تم یاد کرو، اور یہ رب کی آیتیں ہیں جو اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اسی طرح پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجر کے تعلق سے وہ اخوت اور بھائی چارگی بھی قائم کی جس کو رہتی دنیا تک، قیامت تک یاد کیا جاتا رہے گا کہ عبد الرحمن بن عوف ہیں، سعد بن ربی ہیں، دونوں کے درمیان اللہ کے نبی بھائی چارہ قائم کر دیتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف مہاجر ہیں، سعد بن ربی انصار ہیں۔ کہا آج سے ہم ان دونوں کو بھائی بناتے ہیں، ان دونوں کا حق ایک دوسرے کے اوپر ہے۔ چنانچہ سعد بن ربی کے وہ الفاظ جو انہوں نے کہے حدیث کے اندر موجود ہیں کہ اے میرے بھائی، میرے پاس اگر 2 باغ ہیں تو ایک باغ میں اپنے بھائی کے نام کرتا ہوں، اگر میرے پاس 2 زمینیں ہیں میں ایک بھائی کے، اپنے بھائی کے نام کرتا ہوں، اگر میرے پاس 2 کھیت ہیں تو میں اپنے لیے بھائی کے نام ایک کھیت کو کر دیتا ہوں، اور اگر میرے پاس 2 بیویاں ہیں آپ پسند کر لیں، جو آپ کو پسند ہو، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لینا۔ اللہ اکبر۔
تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بھی کیا کہا کہ نہیں، مجھے مارکیٹ کا، بازار کا راستہ دکھاؤ، کیونکہ میں تاجر ہوں، تجارت کرنے والا ہوں، انشاءاللہ میں تجارت کروں گا۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف نے تجارت کی، یہاں تک کہ کچھ ہی دنوں میں اللہ رب العالمین نے انہیں مال و دولت سے نواز دیا۔ کہنے کا یہاں مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو مہاجر اور انصار کے دل میں محبت اور اخوت اور بھائی چارگی ڈالی، اللہ رب العالمین نے وہ ڈالی۔ اس سے پہلے یہ دشمن تھے ایک دوسرے کے، اور ایک دوسرے کا حق ایک دوسرے کو اوپر قرار دیا۔ 40 انصار اور 40 مہاجر ایسے تھے جن کے درمیان اللہ کے نبی نے بھائی چارہ قائم کیا تھا، اخوت کو قائم کیا تھا کہ یہ تمہارے سگے بھائی کی طرح ہیں، اب تم ان میں اپنی جائیداد کو ڈیوائیڈ کر دو۔ پھر کچھ وقت کے بعد اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ مہاجرین کا حال اچھا ہو گیا ہے، اللہ کے نبی نے یہ حکم ساخت کر دیا۔ لیکن کچھ حق ایسے ہیں جو اللہ کے نبی نے ایک مسلمان کے اوپر، ایک مسلمان کے بیان کیے ہیں، جو قیامت تک باقی رہیں گے، جن کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان حقوق کو ایک دوسرے کے اوپر عائد کیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا، حق المسلمی علی المسلمی خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حق ہیں، 5 حقوق ہیں اس کے ایک دوسرے مسلمان کے ایک دوسرے مسلمان کے اوپر۔ یعنی یہ حدیث کا خاص 5 حق کے بارے میں ہے، باقی اس کے علاوہ اور بھی کئی حق ایک دوسرے کے اوپر نکلتے ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر 5 حق کا ذکر ہے، تو ہم اس خطبے میں ان 5 حق کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حق ہیں، 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ یہ حق کہتے کس کو ہیں، یہ حق کہتے کس کو ہیں، حق کا معنی کیا ہے، اور یہ حق حقوق العباد میں سے ہیں، یعنی وہ حق ہیں جو بندوں کے حق ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے اللہ کا حق اور ایک ہوتا ہے بندوں کا حق۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ تعبد اللہ، اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حق ہے؟ آپ کو نبی اور رسول تسلیم کیا جائے، آپ کی اتباع اور پیروی کی جائے، یہ نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اور بندوں کے اوپر حق ہے، وہ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 حق بیان کیے۔ اور حق کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کے بعد لازم ہو جاتی ہیں۔ جب ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتا ہے، تو 4 چیزیں اس پر لازم ہو جاتی ہیں، اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، وحج البیت، وصوم رمضان۔ یہ 5 حق اس پہ عائد ہو جاتے ہیں کہ تمہیں اب نماز بھی قائم کرنی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں، اور بیت اللہ کا حج بھی کرنا ہے۔ تو کچھ چیزوں کو لازم کر دیتی ہیں، اسی کو حق کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے انسان جب نکاح کرتا ہے تو نکاح کے دوران جب ان سے قاضی پوچھتا ہے کہ تمہیں فلاں لڑکی سے نکاح منظور ہے، قبول ہے، تو وہ کہتا ہے ہاں قبول ہے۔ تو کچھ چیزوں کو لازم کر دیتی ہیں، وہاں صرف وہ قبول نکاح کرتا ہے، لیکن ساتھ میں اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر آ جاتی ہے، اس کے تمام خرچ کی ذمہ داری اس کے اوپر آ جاتی ہے، اس کے بعد اگر اس کی اولاد ہوگی تو اس اولاد کی ذمہ داری بھی اس پر آ جاتی ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کچھ چیزوں کو لازم کرتی ہیں۔ اسی طرح ہمارا مسلمان ہونا، ایمان والا ہونا، یہ اس بات کی اوپر دلیل ہے کہ ہمارے ایک دوسرے کے اوپر حق ہیں۔ اور 5 حق اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ سب سے پہلا حق اللہ کے نبی فرماتے ہیں رد السلام، سلام کو
عام کیا جائے، ایک دوسرے سے سلام کیا جائے، سلام کا جواب دیا جائے، رد السلام، یعنی اگر کوئی مسلمان بھائی سلام کرتا ہے آپ کو تو جواب دینا آپ کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے، وہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ وعیادۃ المریض، اور مریض کی عیادت کرنا، یعنی جب وہ مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا، اسی طرح واتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے چلنا، اسی طرح وإجابۃ الدعوہ، جو دعوت دے تو اسے قبول کرنا، وتشمت العاطس، اور اگر چھینک اسے آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو یا رحمک اللہ کہنا۔ یہ 5 حق ہیں، ان کو آج ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ 5 حق کتنے ضروری ہیں، کتنے لازم ہیں، اور ان حق کو ادا کرنے کی فضیلتیں کیا ہیں۔ سب سے پہلے رد السلام، سلام کا جواب۔ آج سب سے زیادہ ہمارے اندر اگر کسی چیز کی کمی پائی جاتی ہے تو وہ سلام کی کمی پائی جاتی ہے۔ اول تو ہم کسی سے سلام کرتے ہی نہیں ہیں، اور اگر پھر بھی چہرہ دیکھ کر ہم سلام کر بھی لیں اسے تو بدلے کے اندر وہاں سے جواب نہیں آتا ہے، بلکہ گردن کو ہلا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر کسی بھائی نے آپ کو سلام کیا ہے تو آپ کے اوپر اب واجب ہے جواب دینا۔ اگر صرف آپ گردن ہلا کے چلے گئے، مسکرا کے چلے گئے، تکبر میں نکل گئے تو یہ حق تلفی ہوگی، اور جب حقوق العباد کا معاملہ آئے گا تو اللہ قیامت کے دن بندوں کے حوالے کر دے گا کہ جا، تیرا حق اس نے مارا تھا، تیری سلام کا جواب اس نے نہیں دیا، تو اس سے حق وصول کر لے۔ اب ہم جانتے ہیں قیامت کے دن حق وصول کرنے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ انسان کی سنہری نیکیاں لی جائیں گی جو اس نے محنتوں سے کی ہے، ان کے ذریعے سے ایک حق والے کو حق دیا جائے گا۔ تو یاد رکھیے، سب سے پہلی چیز تو سلام کو عام کیجئے، چاہے ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، ہم سلام کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دی کہ قیامت قریب، قیامت کے ایسا ہوگا کہ صرف جان پہچان کے لوگوں کو ہی سلام کیا جائے گا، اور آج تو بات یہاں تک آ گئی ہے کہ جان پہچان کے لوگوں کو بھی سلام نہیں کیا جاتا، بلکہ نظریں چرا کے نکل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسے بھی ہمارے کتنے بھائی ہیں، آپ جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، وہ بائک سے جا رہے ہیں، یا آپ دونوں سوار ہیں اور آپ ایک دوسرے کے سامنے سے گزر رہے ہیں، لوگ نظریں چرا کر نکل رہے ہیں۔ کتنی بڑی حق تلفی ہے! سلام کلام تو دور کی بات ہے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ ایک دوسرے کے حقوق ہیں، اور یہ جو تم دشمنیاں پیدا کر رہے ہو، ایک دوسرے کے دلوں میں بغض اور عداوت پیدا کر رہے ہو، رب قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یہ میری طرف سے الفت اور محبت ہے۔ اگر تم زمین بھر کے دولت خرچ کر دو تو تم ایک دوسرے سے محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ جس دولت کے گھمنڈ کے اندر، جس ویاپار کے گھمنڈ کے اندر، جس گاڑی اور بنگلے کے گھمنڈ کے اندر ہم اپنے غریب بھائی سے، غریب دوست سے نظریں چرا رہے ہیں، اسے حقیر سمجھ رہے ہیں، رب فرماتا ہے اگر زمین بھر کے دولت خرچ کر دیتے اور ایک دوسرے سے محبت اور الفت چاہتے، نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم، اس کا فضل ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت، الفت اور انسیت کو ڈال دیا۔ تو اس محبت کو ختم نہ کریں جو محبت رب نے ڈالی ہے چند پیسوں کے اور چند ٹکڑوں کی وجہ سے۔ رد السلام، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کا جواب دیا جائے۔ ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ اب جب اس کو سلام کیا جائے اور وہ سلام کا جواب دے۔ اور سلام ہے کیا؟ وہ آپ کو دعا دے رہا ہے۔ ہماری بد نصیبی دیکھیے کہ سامنے والا ہمیں فری کے اندر دعا دے رہا ہے اور ہم دعا لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے ایک انسان کی۔ تو یاد رکھیے یہ سلام، یہ دعا ہے۔ جب ہم اپنے بھائی کو دعا دیتے ہیں تو پھر وہ بدلے میں ہمیں دعا دیتا ہے، اور اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہمارے لیے نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو ایک دوسرے کو دعائیں دیں، ایک دوسرے کی دعائیں لیں، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ دوسرا حق اللہ کے نبی فرماتے ہیں وعیادۃ المریض، مریض کی عیادت کرنا، یعنی یہی مسلمان بھائی جو آپ کا دینی بھائی ہے، اسلامی بھائی ہے، توحیدی بھائی ہے، اگر یہ بیمار ہو جاتا ہے،
اگر یہ بیمار ہو جاتا ہے تو ہم اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیں، اس کو پوچھنے جائیں، اس کی خبر گیری لیں، کیونکہ یہ ہمارا بھائی ہے۔ اللہ نے ایک حق رکھا ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر، اگر وہ بیمار ہو جائے گا تو اسے پوچھنا جایا جائے گا، اور اگر وہ پوچھنے نہیں جاتا ہے اپنے بھائی کی تیمارداری کو، بیمار پرسی کو نہیں جاتا ہے، تو یہ حق تلفی ہے۔ قیامت کے دن اس حق کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی۔ ایک تو ہم سے حق ادا ہو رہا ہے، یہی کافی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دے نہ ہوں، لوگوں کے حق ہم سے نہ حلف ہوں، یہی ہمارے لیے بڑا احسان ہے اللہ کا کہ ہمارا حق ادا ہو رہا ہے۔ لیکن مزید اللہ کا کرم اور رحمتیں اور برکتیں یہ ہیں کہ اللہ نے اس پر بڑے بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ابن آدم سے کہے گا، اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہ کی۔ بندہ کہے گا، اے اللہ تو تو رب العالمین ہے، میں تیری کیسے بیمار پرسی کرتا، تیری کیسے عیادت کرتا؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، میرا فلاں بندہ تکلیف میں تھا، پریشانی میں تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا، یعنی میری رحمت کو تو وہاں پاتا۔ کتنا بڑا مقام ہے ایک مریض کی عیادت کرنے کا، ایک مریض کی بیمار پرسی کرنے کا، کہ رب قیامت کے دن کہے گا جو مریض کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، اور ہوگا توحید پرست، سبحان اللہ، ہوگا کیا؟ توحید پرست، وہ کہے گا، اے اللہ تو رب العالمین ہے، تم تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، اور پھر میں تیری کیسے بیمار پرسی کرتا؟ توحید پرست بندہ ہوگا، رب کہے گا اس توحید پرست بندے سے کہ تیرا ایک حق تھا کہ وہ تیرا بھائی پریشانی میں تھا، بیماری میں تھا، تکلیف میں تھا، تو نے اس کی عیادت نہ کی، اگر تو عیادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی بتائی ہے کہ جب اس کی بیمار پرسی کی جائے تو اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے بالکل قریب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین دوسرے شخص سے کہے گا، اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ وہ کہے گا، اللہ تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو کیسے بھوکا تھا؟ کہا، میرا فلاں بندہ تجھ سے کھانا مانگا تھا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا، اس کی بھوک کو مٹاتا، تو وہ کھانا میرے یہاں پڑتا، یعنی جنت کی مہمانی اللہ رب العالمین اس کے لیے کرتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین تیسرے بندے سے کہے گا، اے ابن آدم، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ بندہ کہے گا، اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے میں کیسے پلاتا؟ رب کہے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں تجھے وہ پانی تو میرے یہاں پاتا، یعنی اللہ جنت کے جو ہے شرابوں سے اسے سیراب کر دیتا۔ تو ایک بیمار کی بیمار پرسی کرنا ایک مسلمان کے اوپر حق ہے، اور مزید یہ کہ اللہ رب العالمین اس کے قریب ہو جاتا ہے جو بیمار کی عیادت کرتا ہے، بیمار کو پوچھنے کے لیے جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، راوی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، مسند احمد ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ فرماتے ہیں حضرت علی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک شخص اپنے بھائی کی عیادت کے لیے، اپنے بھائی مریض کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، تو جب تک وہ وہاں رہتا ہے وہ جنت کے اندر رہتا ہے، اور اگر صبح کے وقت میں جاتا ہے، نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور شام کو اگر جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اکرام مسلم ہے مسلمانوں، یہ ایک مسلمان کی تعظیم ہے، اس کا اکرام ہے، اس سے محبت کرنے کا نتیجہ ہے کہ 70,000 فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ گناہ ہم کریں، نافرمانی ہم کریں،
اور ہمارے گناہوں کی معافی اللہ کی نوری اور معصوم مخلوق وہ بھی 70,000 فرشتے اللہ سے مانگے. بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بیمار بھائی کی جا کر بیمار پرسی کریں، اس کی عیادت کریں، اس کو دیکھیں تاکہ اس کے اندر مزید اسٹیمنا پیدا ہو، طاقت آئے، ایمان کے اندر پختگی آئے. اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی عیادت کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی بھی عیادت کرو. اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کی بھی ہم عیادت کر سکتے ہیں، اس پر بھی ہمارے لیے اجر ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت انس ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. کچھ دن وہ یہودی لڑکا آنا بند کر دیا. اللہ کے نبی نے دریافت کیا، اے میرے صحابہ ایک بچہ آتا تھا، وہ کہاں گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی وہ بیمار ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے، دیکھا وہ مرض الموت کے اندر مبتلا ہے، آخری وقت ہے اس کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بیٹے ایمان لے آؤ، مجھے محمد الرسول اللہ مان لو، تسلیم کر لو. اس یہودی بچے نے اپنی باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جو ابو القاسم کہتے ہیں وہ مان لو. اس بچے نے کلمہ پڑھا اور اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر غیر مسلم بھی ہے تو ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں. کیا پتہ ہمارے جانے سے، ہمارے اسے پوچھنے سے، اسے ہمت دینے سے اس کے دل کے اندر ایمان کی روشنی پھوٹ پڑے. اور حقیقت میں اس ایمان کی روشنی کی ہمیں بھی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم بیمار ہوتے ہیں ہمارا ایمان حد درجے کمزور ہو جاتا ہے، ہماری ہمت جواب دے جاتی ہے. اگر ایسے سچویشن کے اندر اپنے بھائی کی ہم عیادت کے لیے جاتے ہیں، بیمار پرس کے لیے جاتے ہیں، تو اس کو مزید ہمت آتی ہے. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب بھی بیماروں کے پاس جایا کرتے تھے تو خاص دعائیں ان کو دیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مریض کی بیمار پرسی کے لیے جائے تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفعک، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اسأل اللہ، اے اللہ مجھ تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے عظیم رب، اے عرش عظیم کے مالک، اے اللہ اس کو شفا عطا فرما دے. 7 مرتبہ اگر کوئی یہ دعا مریض کے پاس جا کے پڑھتا ہے، اس کو دعا دیتا ہے، نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر اس بیماری میں اس کی وفات نہیں لکھی ہوگی اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا. اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری دعا بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی جب جاتے تھے تو پڑھتے تھے اللہم رب الناس اذہب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے انسانوں کے رب، اللہم رب الناس اذہب الباس، بیماری کو دور کر دے، واشفی انت الشافی لا شفاء، شفا تیری ہے، لا شفاء تیرے سوا کوئی شفا دے ہی نہیں سکتا، الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے کہ بیماری کو بالکل بھی باقی نہ چھوڑے. تو یہ جب ہم مریض کو دعائیں دیں گے اس کے ایمان میں پختگی آئے گی، اس کے مرض سے لڑنے کی اسے ہمت آئے گی، طاقت آئے گی، اور اس بیمار کی اللہ رب العالمین بیماری کو بھی دور کرے گا. بلکہ آج تو الٹا معاملہ ہے، جب ہم بیمار پرسکی کرنے بھی اگر کسی بھائی کی جاتے ہیں، ہمارے میں سے بہت سارے ایسے بھائی ہیں کسی بیمار کے بعد جائیں گے سب سے پہلے کہیں گے کیا حال ہیں تمہارے؟ بڑے بڑے برے حال ہیں، میرے فلاں کے بھی ایسے ہی حال تھے، فلاں چوراہے کے اوپر ایک تعویذ والا بیٹھا ہوا ہے، جاؤ اس سے گنڈا بنوا لو، اس سے ڈورا بنوا لو، اس سے گھوڑے کی نال لے آؤ، اس سے کلونجی پڑھوا لو، اس سے جو ہے لونگ پڑھوا کے اس کے گلے کے اندر باندھ دو، یہ شفا یاب ہو جائے گا. یعنی الٹی موٹیویشن کرتے ہیں، اسے الٹا درس دیتے ہیں کہ جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہے، اگر بیماری میں مبتلا ہے تو اللہ کے نبی توحید کا درس اسے دیتے تھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک،
کہ اے اللہ، اے عرش عظیم کے مالک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اسے شفا دے دے۔ اللہم رب الناس، اے انسانوں کے رب، بیماری کو دور کر دے، شفا تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی توحید سمجھا کے آتے تھے، توحید بتا کے آتے تھے، ہم اس مریض کو شرک سمجھا کے آ رہے ہیں، شرک بتا کے آ رہے ہیں۔ پھر اگر وہ اس شرک کی طرف چلا گیا اور اس پر اس کا ایمان ختم ہو گیا، اس کا ایمان چلا گیا اور اس کے ذریعے سے اس نے شفا حاصل کر لی، یاد رکھنا آپ کے لیے بھی جہنم ہے، اور جو شرک کر رہا ہے تعویذ اور گنڈے لا کر بیماری میں، اس کے لیے بھی جہنم ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا اور پڑھا کرتے تھے، لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، یہ بیماری کے اندر کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ یہ گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ یہ کہا جائے کہ بیمار ہے تو، پریشان ہے تو، تکلیف میں ہے، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تیرے گناہ معاف کر دے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا بھی ہے کہ بندے کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یعنی یہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں لا باس طہور انشاءاللہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس بیماری کے ذریعے سے تمہارے کو گناہوں سے پاک کر دے گا، اور جو اگر بیماری کے ذریعے سے گناہوں سے پاک ہو جائے تو اس کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے، اور اس بیماری میں فوت ہو جائے گا تو اللہ اس کو سیدھے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ تو ہم مریض کی عیادت کے لیے جائیں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جائے، اسے پوچھنے جائیں، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے اور اس کو توحید کا درس دیا جائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا حق بیان کیا کہ جنازے کے پیچھے چلنا، یعنی وہی مسلمان بھائی اگر فوت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو ہم پر یہ لازم ہے، ہم پر یہ ضروری ہے، ہم پر یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر کہ اس کی جنازے کی پیچھے چلا جائے، اس کے جنازے کے اندر شریک ہویا جائے۔ جی آج ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جاتا ہے، اگر ہمارا بالکل قریبی رشتہ دار ہے تو ہم نظر آ جائیں گے، اور اگر دور کا رشتہ دار ہے تو ہم چھوڑ دیں گے، چاہے وہ توحید پرستی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھنا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے کہ جب وہ انتقال کر جائے، وہ مر جائے، اس دنیا سے چلا جائے، تو اس کے جنازے کے اندر شریک ہوا جائے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی وہ مشہور حدیث کہ جو جنازے کے اندر شریک ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اسے ایک قرات کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو جنازے کی نماز تک جنازے میں شریک ہوتا ہے، جنازے کی نماز بھی پڑھتا ہے، 2 قرات کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو شخص دفن تک موجود رہتا ہے 3 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ قرات کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ حق ہم ادا کر رہے ہیں اور بدلے میں ہمیں ثواب کتنا مل رہا ہے؟ 3 قرات کا ثواب، 3 احد پہاڑوں کے برابر اللہ ہمیں ثواب دے رہا ہے۔ اگر ہم جنازے کی اندر شریک ہوتے ہیں، اسے کندھا دیتے ہیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ دفن میں اس کے ساتھ شریک رہتے ہیں، لیکن آج معاملہ الٹا ہے۔ آج جنازے کو بھی مسلمانوں نے مذاق بنا دیا ہے۔ اول تو جنازے میں شریک نہیں ہوں گے، اور اگر بالفرض جنازے میں شریک بھی ہو گئے تو ایسے ایسے اعمال کریں گے، بجائے 3 احد پہاڑ ثواب کے 3 احد پہاڑ عذاب کے لے کے لوٹتے ہیں۔ جی ایسے ایسے اعمال کرتے ہیں جو شرک اور کفر تک لے جاتے ہیں۔ کسی بھائی کا جنازہ بھی اٹھا ہے، جنازے کو لے جا رہے ہیں، پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کس نے بتایا؟ ایک بھائی کو میں کندھا دے رہا تھا، ایک بھائی پیچھے تھا، اس نے شہادتین پڑھنا شروع کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا کندھا دینے کی دعا ہے؟ بولے ہاں۔ میں نے کس نے بتایا؟ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے کو کندھا دیتے تھے تو شہادتین پڑھتے تھے؟ بولے نہیں لکھا، میں نے کسی حدیث میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جنازے کے پیچھے چلو، خاموشی کے ساتھ چلو۔ اور ہم زور زور سے، یعنی جو غیر مسلموں کی روش ہے آج وہ مسلمانوں نے پکڑ لی ہے۔ غیر مسلم بھی پیچھے نعرہ لگاتے جاتے ہیں ستہ کا،
تو مسلمانوں کا ہم کیوں پیچھے رہیں؟ ہم بھی جو ہے شہادتین کا نعرہ لگائیں گے۔ غیر مسلموں کے یہاں پر ایک چنگاری لے کے چلا جاتا ہے آگ کی جنازے کے آگے آگے، ہمارا مسلمان بھائی ملتانی مٹی گھڑے میں لے کے جنازے کے آگے آگے چل رہا ہے۔ غیر مسلموں کے اندر پھول ڈالے جاتے ہیں جنازے کے اوپر، گلاب کے پھول برسا، ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں، آج مسلمان بھی جنازے کے اوپر گلاب کے پھول ڈال رہا ہے، دفن کے وقت بھی گلاب کے پھول ڈال رہا ہے۔ کہاں ہے یہ؟ کہاں سے ثابت ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے؟ تو ایسے ایسے اعمال کرتے ہیں جو انسان کو کفر اور شرک کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ پھر جب جنازے کی نماز ہوتی ہے، اللہ ماشاءاللہ اگر توحید پرست ہے کوئی، قرآن و سنت کا جاننے اور ماننے والا ہے، تو جنازے کی نماز سنت طریقے سے ہو جائے گی۔ اور اگر قرآن و حدیث کا ماننے والا نہیں ہے، کسی امام کا فالوور ہے، تو اللہ اکبر، وہ جنازے کی نماز بھی ایسی ہوگی کہ جس میں شریک ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ میں کہتا ہوں نا، ایک قرات ثواب نہیں، ایک قرات عذاب ہو سکتا ہے۔ 30 سیکنڈ کی جنازے کی نماز، 40 سیکنڈ کی جنازے کی نماز، یہ نماز ہے۔ اگر نماز کو اس طرح پڑھا جاتا ہے تو ہمیں پتا ہے نماز میلے کپڑے کے اندر لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں، یہ 30 سیکنڈ میں 40 سیکنڈ میں تم پڑھتے کیا ہو نماز میں؟ کہا ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ کیوں بھائی؟ ہمارے امام کے نزدیک نہیں ہے، امام الانبیاء کے نزدیک تو ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ہی نہیں۔ امام الانبیاء کے نزدیک تو ہے جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ۔ یہ تمہارا کون سا امام ہے جس کے نزدیک جنازے کے اندر سورہ فاتحہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، چلے سورہ فاتحہ کو ہٹا دیا گیا، 4 تکبیروں کے ساتھ ہوتی ہے نماز۔ درود ابراہیمی تو پڑھو گے؟ نہیں صاحب، درود ابراہیمی بھی نہیں ہے۔ پھر کون سی درود ہے؟ میڈ ان چائنا درود پکڑ کے لائیں گے، میڈ ان انڈیا درود پکڑ کے لائیں گے۔ سب سے افضل درود جو پڑھا جائے نماز میں درود ابراہیمی ہے، جس کو پڑھے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اپنے مردوں کو درود ابراہیمی پڑھ کے دفناؤ۔ تو درود ابراہیمی غائب، سورہ فاتحہ بھی چلی گئی، اب نماز چاہے 10 سیکنڈ میں ہو چاہے 30 سیکنڈ میں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بنفس نفیس موجود ہیں۔ ایک صحابی رسول کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی جنازہ پڑھا رہے ہیں، نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کے اندر دعا پڑھتے ہیں، اور اتنی بہترین دعا پڑھتے ہیں، اتنی بہترین دعا پڑھتے ہیں کہ پیچھے صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس الفاظ کے ساتھ اپنے بھائی کو الوداع کہا، مجھے یہ تڑپ اٹھی کہ کاش یہ میرا جنازہ ہوتا۔ آج یہ تصور ہی نہیں ہے، کیا پڑھ رہا ہے وہی پتہ نہیں ہے، تو کون کہے گا کاش میرا جنازہ ہوتا؟ جب پڑھے گا امام اس طرح سے کہ مقتدی سن لے، تبھی تو مقتدی کی تمنا کرے گا کاش میرا جنازہ ہوتا۔ امام نے کیا پڑھا کچھ پتہ نہیں، بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ سلام ہو گئی، جائیے جنازے کی نماز پوری ہو گئی۔ اس لیے اکٹھا کیا تھا اتنے لوگوں کو، کیا اسلام نے اس لیے دعوت دی تھی کہ تم جنازے کی نماز پڑھو؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اللہ کے نبی نے طاق صفوں کا اس لیے حکم دیا تھا کہ تم 30 سیکنڈ میں نمٹ جاؤ؟ نہیں، اتنا اہتمام جو کیا گیا ہے کہ طاق صفیں ہوں گی، اور 40 مواحد جس جنازے کی نماز میں شریک ہو گئے اللہ اسے معاف کر دے گا۔ وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے لیے دعا کا اہتمام کیا جائے، اچھے طریقے سے اس کی نماز کو پڑھایا جائے، بہترین الفاظوں میں جو نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان الفاظوں میں اس کے لیے مغفرت مانگی جائے اللہ سے، تاکہ پیچھے کھڑے رہنے والے کے ذہن میں آئے کہ میں بھی اپنے امام صاحب سے کہوں کہ امام صاحب میں مر جاؤں تو آپ ہی جنازے کی نماز پڑھانا، کم سے کم سورہ فاتحہ تو ہوگی، دعا